سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجیوں کے درمیان جا گھوڑا روکا۔ سلیمان بن نبہان اور ابو قزا کشبری۔ محمد بن قاسم نے بڑی بلند آواز سے حکم دیا، اپنے ساتھ 40 سوار لے کر دشمن کے سامنے جاؤ اور دشمن کو للکارو۔ یہ اس زمانے کی جنگوں کا دستور تھا کہ پورے لشکر کے تصادم سے پہلے اسی طرح چند آدمیوں کے جیش آگے بھیج کر مقابلہ کرایا جاتا تھا۔ ابو قزا کشبری غلام ہوا کرتا تھا، لیکن تھوڑا ہی عرصہ پہلے اسے آزاد کر دیا گیا۔ اس نے سلیمان بن نبہان اور 40 چنے ہوئے سواروں کو ساتھ لیا اور یہ سب مجاہدین نعرے لگاتے ہوئے بڑی تیزی سے دشمن کی طرف بڑھے۔ راجہ داہر نے اپنے 2-3 سواروں کو کچھ نفری دے کر مسلمانوں کے خلاف جیش کے مقابلے کے لیے آگے بھیجا۔ داہر خود بھی اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر مسلمانوں کے خلاف جیش کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ مسلمانوں کے سالار نے دھماکے کی طرح نعرہ تکبیر بلند کیا تو ایک طرف ہاتھی سواروں نے باطل کا نعرہ بلند کیا۔ جیش کے 40 سواروں نے 2 بدو مارکے کی بجائے ایسی چال چلی کہ گھوم کر دشمن کے سواروں کے عقب میں چلے گئے۔ ایک طرف سے ابو قزا نے اور دوسرے پہلو سے سلیمان بن نبہان نے اکیلے اتنا تیز حملہ کیا کہ کوئی ان کے سامنے آیا وہ ان کی تلواروں سے کٹ کر گرا، تڑپا اور مر گیا۔ مجاہدین نہایت پھرتی سے ایسی چال چل گئے تھے کہ داہر کے سوار بوکھلا گئے۔ اس کے کئی سوار گر چکے تھے، باقی جو بچے وہ بھاگ کر اپنے لشکر میں جا گھسے۔ ابو قزا میدان میں گھوڑا دوڑاتا دشمن کو للکار رہا تھا۔ داہر نے سواروں کا ایک اور جیش جس میں 2-3 ٹھاکر بھی تھے آگے کیا۔ ابو قزا صحیح معنوں میں آسمانی بجلی بنا ہوا تھا۔ اس نے داہر کے سواروں کو سنبھلنے کی یعنی لڑائی کی پوزیشن میں آنے کی مہلت ہی نہ دی اور ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس جارحانہ قیادت کا اس کے سواروں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ آگ کے بگولے بن گئے۔ ابو قزا کے ساتھ سلیمان بن نبہان بھی تھا، اس کی پھرتی بھی کچھ کم نہ تھی، لیکن ابو قزا کی بے خوفی بے مثال تھی۔ داہر کے اس سوار جیش کا انجام وہی ہوا جو پہلے جیش کا ہوا تھا۔ اب نے داہر کے تیسرا سوار جیش آگے کیا جس کی نفری حد سے زیادہ تھی۔ تاریخ میں یہ اعداد و شمار نہیں ملتے کہ ان 40 مسلمان سواروں میں سے کتنے زخمی اور شہید ہوئے۔ البتہ یہ بالکل واضح ہے کہ یہی سوار داہر کے تینوں سوار جیشوں سے لڑے اور انہوں نے دشمن کے تیسرے جیش کو بھی پہلے جیشوں کی طرح کاٹا اور جو بچ نکلے وہ بھاگ کر اپنے لشکر میں جا گھسے۔ مسلمانوں کی صفوں میں داد و تحسین اور فتح و نصرت کے نعرے بلند ہونے لگے۔ یہ تو گٹاؤں کی گرج اور بجلی کی کڑک تھی۔ دشمن کی سپاہ پران نعروں کا اور اپنے سواروں کے 3 جیشوں کے انجام کا نفسیاتی اثر ضرور پڑا ہوگا۔ ابو قزا کشبری داہر کے لشکر کے قریب جا کر للکار رہا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا اور دشمن کو للکارتا تھا، آگے آؤ بت پرستو۔ ابو قزا نے داہر کے سواروں کی بکھری ہوئی لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اپنے ان مرداروں کو اٹھانے آؤ، ہمت کرو، آؤ اٹھاؤ انہیں، ان کے گھوڑے لے جاؤ۔ داہر کے مرے ہوئے سواروں اور گرے ہوئے زخمیوں کے گھوڑے میدان میں گھوم پھر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے چند سوار آگے بھیجے کہ دشمن کے گھوڑوں کو پکڑ لائیں۔ اس طرح دشمن کے متعدد گھوڑے مجاہدین کے پاس آ گئے اور انہیں پیچھے بھیج دیا گیا۔ سندھ کی دھرتی کے سپوتوں، راجہ داہر نے چلا کر کہا، ان اسلامیوں کو دائیں اور بائیں سے گھیر کر کاٹ دو، میں ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ داہر کے پاس لشکر اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے پہلوؤں کے دستوں کو اور زیادہ پھیلا کر دائیں اور بائیں سے حملہ کرا سکتا تھا۔ اس کا حکم ملتے ہی اس کے پہلوؤں کے دستے پھیلنے لگے اور پیچھے والے دستوں نے محمد بن قاسم کے درمیان والے دستوں پر حملہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سالاروں جہم بن زہر جعفری اور زکوان بن عنوان بکری کو حکم دیا کہ وہ دائیں اور بائیں کو اتنا پھیل جائیں کہ دشمن ان کے پہلوؤں پر نہ آ سکے۔ راجہ داہر کے لشکر کا حملہ دراصل وسیع پیمانے کا حلہ چارج تھا۔ اس نے کوئی چال نہیں چلی تھی۔ اسے توقع تھی کہ وہ اپنی تعداد کی زیادتی اور ہاتھیوں کی بدولت مسلمانوں پر غالب آ جائے گا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنے دماغ کو حاضر رکھا اور اپنے دستوں کو جنگی فہم و فراست کے مطابق استعمال کیا۔ اے اہل عرب، لڑائی کے شور و گل اور قیامت ہیزی میں محمد بن قاسم کی للکار سنائی دی۔ کفار کا لشکر بکھر گیا ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں رہی، انہیں چن چن کر ختم کرو،
اپنے سپہ سالاروں کی للکار سن کر مجاہدین میں نیا حوصلہ اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہ ہونے دیا۔ سالاروں نے دشمن کی بے ترتیبی سے فائدہ اٹھایا، دشمن کو ذرا بھی کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ مجاہدین نے پہلوؤں کے دستے اتنا زیادہ باہر کو نکال دیے کہ آسانی سے دشمن کے پہلوؤں سے آگے چلے گئے اور اس کی منتشر اور بے ترتیب سپاہ پر حلہ بول دیا۔ جن مورخوں نے اس مارکے کی تفصیلات لکھی ہیں وہ متفقہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ راجہ داہر نے باولے پان کی کیفیت میں یہ حملہ کرایا تھا۔ اس کا لشکر سوار اور پیادہ بری طرح کٹنے اور مجاہدین کی برچھیوں سے چھلنی ہونے لگا تھا۔ اس ابتر کیفیت میں داہر اپنے ہاتھیوں کو صحیح اور کارگر طریقے سے استعمال نہ کر سکا۔ ہاتھیوں کے آگے اس کے اپنے ہی گھوڑ سوار آ جاتے اور ان کے لیے رکاوٹ بنتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ داہر کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ یہ صورتحال داہر کے لیے قطعاً ناقابل برداشت تھی۔ وہ بہت پیچھے تھا اور اس کے محفوظ ریزرو میں زیادہ تعداد والے 2 سوار دستے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ان میں سے 400 سوار منتخب کیے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر میدان جنگ میں داخل ہوا۔ سوار زدہ پوش تھے، ان کے پاس تلواریں اور لمبی برچھیاں تھیں اور ان کے پاس ڈالیں بھی تھیں۔ داہر اپنے ہاتھی پر سوار تھا جسے تاریخوں میں سفید ہاتھی کہا گیا ہے۔ داہر کے ہاتھ میں گوبند تھی جس میں وہ دونوں طرف سے نکیلے اور ٹیڑے تیر پھینک رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے الگ الگ جیش مقرر کر رکھے تھے اور اس نے راجہ داہر کے ہاتھی کو گھیر کر مارنے کا کام 4 مجاہدین کے سپرد کیا تھا، لیکن وہ چاروں کہیں اور الجھ گئے تھے۔ داہر کے 400 سواروں نے داہر کے ہاتھی کو اپنے حصار میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کریکٹ روپ تھا جو اپنے راجہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے غیر معمولی بہادری کے مظاہرے کر رہا تھا۔ مجاہدین کا جانی نقصان بڑھ گیا۔ میدان جنگ میں دشمن کی طرف سے اعلان ہونے لگے، مہاراج میدان میں آ گئے ہیں، مہاراج ہمارے ساتھ ہیں، مہاراج عرب کی فوج کو کاٹ رہے ہیں۔ ہندو فوجیوں نے داہر کو میدان میں دیکھ بھی لیا، اس سے ان کے گرتے ہوئے حوصلے پھر تازہ ہو گئے۔ مجاہدین کو شدید مزاحمت کا سامنا ہونے لگا۔ اس صورتحال میں مجاہدین کی فوج کا سوار شجاع حبشی گھوڑا دوڑاتا محمد بن قاسم کے پاس آیا۔ سالار محترم، شجاع حبشی نے کہا، داہر اور اس کے ہاتھی کو زخمی کرنے تک میں نہ کھانا کھاؤں گا، نہ سوؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ میں داہر کا سر کاٹ کر لاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ اس نے پرواہ ہی نہیں کی اس کا سالار کیا کہتا ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قیامت ہیز مارکے میں گم ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے سواروں نے داہر کے ان 400 سواروں کا مقابلہ شروع کر دیا تھا۔ شجاع حبشی کو داہر کے ہاتھی تک پہنچنے کا موقع مل گیا، لیکن اس کا گھوڑا داہر کے ہاتھی کو دیکھ کر بدک گیا۔ شجاع گھوڑے کو دوسری طرف لے گیا اور اسے پھر ہاتھی کی طرف لایا۔ گھوڑے نے ہاتھی کے قریب جا کر خود ہی رخ بدل لیا اور دور نکل گیا۔ داہر کے سواروں کو مسلمان سواروں نے الجھا لیا تھا، اس لیے داہر کے ہاتھی کی طرف ان کی توجہ نہ رہی تھی۔ شجاع حبشی کے سر پر پگڑی تھی، اس نے پگڑی اتاری اور گھوڑے کو روک لیا۔ گھوڑے سے آگے ہو کر اس نے پگڑی گھوڑے کی آنکھوں پر باندھ دی۔ اب گھوڑا لگام کے اشاروں پر دائیں اور بائیں مڑنے لگا۔ شجاع حبشی گھوڑے کو پیچھے سے ہاتھی کے قریب لے گیا اور تلوار کا بھرپور وار کر کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ سونڈ پوری نہ کٹی، البتہ زخم خاصا گہرا تھا۔ شجاع حبشی ہاتھی سے دور ہٹ گیا، دوسرے وار کے لیے گھوڑے کو موڑنے لگا۔ داہر نے اس پر اپنا محسوس تیر پھینکا جو اس ناڈر کی گردن پر جا لگا۔ گردن کٹ گئی اور سر ایک طرف ڈلک گیا۔ شجاع حبشی گھوڑے سے گرا اور شہید ہو گیا۔ میدان جنگ کی صورتحال میں اچانک تبدیلی آ گئی۔ یہ شاید راجہ داہر کی للکار سے آئی یا اس کے کمانداروں نے مسلمانوں سے بچنے کے لیے آخری حلہ بولا۔ مسلمان 9 دنوں سے مسلسل لڑ رہے تھے۔ داہر نے اپنے لشکر کا خاصا حصہ بچا کر رکھا ہوا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہوئی کہ جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ داہر نے اپنے محفوظہ کے سوار دستوں کو بھی حملے کا حکم دے دیا۔ ہندوؤں کا حملہ اتنا شدید تھا کہ مجاہدین کے قدم اکھڑ گئے، ترتیب درہم برہم ہو گئی، پھر ان میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کے لیے زیادہ دشواری ہاتھیوں نے پیدا کر رکھی تھی۔ داہر اپنے محسوس تیر بڑی تیزی سے پھینک رہا تھا۔ ان کی ہلاکت ہیزی نے مجاہدین پر خوف و ہراس طاری کر دیا تھا اور وہ اپنے سالاروں کے احکام سننے سے قاصر ہو گئے۔ مجاہدین اسلام محمد بن قاسم نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، میں تمہارا سپہ سالار محمد بن قاسم زندہ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، لڑ رہا ہوں، پیٹ نہ دکھانا، اپنے دلوں سے خوف اتار دو۔ معصومی نے لکھا ہے کہ موقوع دسائیوں کا بیٹا جس نے محمد بن قاسم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا تھا، اپنے آدمیوں کے ساتھ آ گیا۔ موقوع کو معلوم تھا کہ داہر نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو وہ اسے گرفتار کر کے قتل کرا دے گا۔ اس کی نجات کا ایک ہی راستہ تھا کہ مسلمانوں کی مدد کرے۔ محمد بن قاسم تو بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے موقوع کو دیکھا تو اس کے دل کو سہارا ملا۔ وہ ایک بار پھر اپنے لشکر کو للکارنے لگا۔ حریم بن عمرو مدنی کہاں ہو؟ اس نے پکارا۔ زہلی محمد بن مصعب کہاں ہو؟ نباتہ بن حنظلہ کلابی، دارس بن ایوب کہاں ہو؟ محمد بن زیاد عبدی،
تمیم بن زید، کہاں ہو میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے تیغ زن کہاں ہیں، میرے محافظ میرے تیر انداز کدھر گئے، تم اسلام کے محافظ ہو، میرے سالار کا حوصلہ بڑھاؤ۔ اس پکار اور للکار کا کچھ اثر ہوا۔ مسلمانوں کو کمک تو کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی، لیکن موقو اپنے علاقے کے بہت سے آدمی لے کر آ گیا تو یہی کمک کافی تھی۔ محمد بن قاسم اور دوسرے سالاروں نے مجاہدین کو یکجا کرنا شروع کر دیا اور انہیں ذرا پیچھے لے آئے، زوردار حملے کا حکم دیا اور موقو بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ اس حملے میں شامل ہو گیا۔ ہندوؤں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن زیادہ دیر جم نہ سکے۔ لڑائی بہت ہی خون ریز تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر ہندو فوج بھاگی تو اس کے سامنے پورا ملک ہند ہے، جہاں بھی جائیں گے انہیں پناہ بھی مل جائے گی اور مدد بھی، لیکن ہمیں سوائے موت کے کوئی بھی پناہ نہیں دے گا۔ سارا ملک کفار کا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے آخر میں جو حلہ بولا وہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا۔ یہ معرکہ جیتنے کے لیے محمد بن قاسم نے وہ ہتھیار بھی استعمال کیا جو میدان جنگ میں اور خاص طور پر گمسان کی لڑائی میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا، نہ استعمال ہو سکتا تھا۔ یہ ہتھیار منجنیق تھا۔ ان میں پتھر ڈالے جاتے، پھر انہیں کھینچا جاتا اور جب چھوڑا جاتا تو پتھر آگے دور تک چلے جاتے۔ مگر یہ لڑائی جو لڑی جا رہی تھی یہ گتھم گتھا قسم کی لڑائی تھی۔ اپنی منجنیقوں کے پتھر اپنے ہی آدمیوں اور گھوڑوں کو تباہ کر سکتے تھے۔ منجنیق کے محاصرے میں لیے ہوئے قلعے کے پتھر پھینکنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ محمد بن قاسم نے منجنیقیں چلانے والوں سے کہا کہ وہ چھوٹی منجنیقوں سے ہاتھیوں پر پتھر پھینکیں یا وہاں پتھر پھینکیں جہاں دشمن کے سوار نظر آ رہے ہیں۔ پیچھے سے چھوٹی منجنیقیں لائی گئیں اور پتھر پھینکے جانے لگے، لیکن مجاہدین نے کہا کہ سنگ باری روک دی جائے۔ ان سے مجاہدین بھی خطرے میں آگے تھے۔ ابن حوقل وہ مورخ ہے جس نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کو جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے سوچا کہ تمام ہدف متحرک ہیں اور حرکت بھی اتنی تیز کہ پتھر چھوڑتے چھوڑتے اصل ہدف تک نکل جاتا ہے اور اپنے آدمی زد میں آ جاتے ہیں۔ سنگ باری ساکن ہدف پر کی جاتی تھی۔ محمد بن قاسم نے سنگ باری روک دی، لیکن جو پتھر پھینکے جا چکے تھے ان میں سے ہندوؤں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ پتھروں کی زد میں ہوا مجاہدین ہی آئے، لیکن ہندوؤں کے لیے منجنیق دہشت ناک چیز تھی۔ دیبل کا مندر ایک منجنیق نے ہی توڑا تھا۔ اب اروڑ کے میدان میں منجنیقوں نے دشمن کو نفسیاتی نقصان پہنچایا۔ سنگ باری رکنے کے باوجود راجہ داہر کا لشکر خوفزدہ رہا۔ متعدد ہاتھی بری طرح زخمی ہو کر بے قابو ہو گئے تھے۔ وہ چیختے چنگاڑتے پھرتے تھے۔ ان کے لیے اپنے اور پرائے کی پہچان ختم ہو گئی تھی۔ ابھی کئی ہاتھی صحیح سلامت تھے۔ محمد بن قاسم نے ان پر آگ کے تیر چلانے کا حکم دیا۔ تیر اندازوں نے آگ برسانی شروع کی تو کئی ایک ہاتھیوں کے ہودے جل اٹھے۔ ان میں سے آدمی اور مہاوت بھی کود آئے۔ مجاہدین نے ان ہاتھیوں کو تلواروں اور برچھیوں سے کاٹا۔ ہاتھیوں کو مجاہدین نے پکڑنے کی کوشش نہ کی کیونکہ اسے وہ اپنے کام کی چیز نہیں سمجھتے تھے۔